السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله الامین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ قال الله سبحانه وتعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون۔ وقال تعالى: انما يتقبل الله من المتقين۔ قال الشيخ السعدي رحمه الله: من اجتهد اول رمضان وفتر آخره كان كمن بذر حبة وسقاها ورعاها حتى إذا أوشك زمن الحصاد راح وتركها۔ تمام تعریف ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی سے ایک اللہ تبارک و تعالی احکم الحاکمین الہ العالمین کے لیے ہے، جس اللہ تبارک و تعالی نے ہماری زندگی اسی لیے دی، ہمیں زندگی اسی لیے دی کہ ہم اس کی عبادت کریں، اور حکم دیا اخلاص کے ساتھ عبادت کرنے کا تا ممات، تا حیات۔ سبحان اللہ ما عظم شانہ، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ صلاۃ والسلام اس کے بعد اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے ہر حال اللہ کی عبادت کی، ہر موسم میں اللہ کی عبادت کی، دعائیں کی، اللہ سے قبولیت مانگی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حمد و صلوات کے بعد آج 25 رمضان المبارک، 25 رمضان المبارک 1442 ہجری، مطابق 7 مئی 2021 عیسوی، عزیزیہ جدہ سعودی عرب سے آپ خطبے کا ترجمہ سن رہے ہیں لائف۔ آج جس موضوع پر خطبہ ہوا وہ ہے رمضان ختم ہو رہا ہے۔ 25واں روزہ چل رہا ہے یہاں پر، اور انڈیا اور پاکستان میں لوگ 24ویں روزے رکھے ہوئے ہیں۔ تو معلوم ہے کہ رمضان کا مہینہ 29 یا 30 دن کا ہوتا ہے۔ اگر 29ویں شب یا 29 رمضان کو چاند نظر آ جائے تو اگلے دن عید کا دن ہوگا، ورنہ 30 دن رمضان المبارک کے حدیث پر عمل کرتے ہوئے ہم مکمل کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد رمضان ختم ہو جائے گا۔ بہت خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے ابتدائے رمضان سے اب تک خوب اللہ تعالیٰ کی عبادت کی،
جن کے دل نرم ہوئے، اخلاق بلند ہوئے، بڑی خیر کی رغبت ان کے اندر پیدا ہوئی، خیر کے مختلف کام ان لوگوں نے کیے، خوش نصیب ہیں، سعادت مند ہیں وہ لوگ جن کو رب العالمین نے معاف کر دیا۔ بڑے کامیاب ہیں وہ لوگ جن کی گردنوں کو اللہ عز و جل نے دوزخ کی آگ سے آزاد کر دیا۔ اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان میں شامل فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ رمضان ختم ہو رہا ہے، یہ قرآن کا مہینہ جا رہا ہے، جس مہینے میں ہم نے خوب اللہ کے کلام کی تلاوت کی، اس پر تدبر کیا، غور و خوض کیا، اس پر عمل کیا۔ یہ قرآن جو رمضان میں اتری ہوئی کتاب اللہ کا کلام ہے، یہ روشنی ہے، یہ وحی ہے، یہ نور ہے، یہ واضح کتاب ہے جس کے ذریعے قوموں کو ہدایت ملتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم۔ ترجمہ اس آیت کریمہ کا یہ ہے، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا ہے اور واضح کتاب آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اس کتاب کے ذریعے ہدایت دے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اس کتاب کے ذریعے ہدایت دیتا ہے جو اس کی خوشنودی تلاش کرتے ہیں۔ کس چیز کی ہدایت دیتا ہے؟ سبل السلام، سلامتی کے راستے، جنت کے راستے کی ہدایت کرتا ہے اور ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے اپنے حکم سے، اور صراط مستقیم ان کو عطا کرتا ہے۔ معلوم ہوا اس آیت کریمہ سے کہ قرآن سراپا ہدایت والی کتاب ہے، جس کی ہم تلاوت کر رہے ہیں، جس کو ہم صبح و شام پڑھ رہے ہیں۔ اس کتاب سے اللہ عز و جل ان لوگوں کو جو اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کی فکر میں رہتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دیتا ہے، اور جہالت، شرک و بدعت، خرافات، شیطانی راستوں کے اندھیروں سے نکال کر نور توحید کی طرف انہیں دعوت دیتا ہے، نور توحید کی طرف انہیں لے آتا ہے، اور صراط مستقیم جو سیدھے جنت میں لے جانے والا راستہ ہے اس کی توفیق دے دیتا ہے۔ لہذا بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے قرآن پڑھا ہے، اللہ سے راستہ مانگا ہے، ان کو ہدایت ہوئی ہے، اور بڑے بدنصیب اور بدبخت ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس اللہ کی کتاب کو پس پش ڈال دیا، نہ تلاوت کی، نہ سمجھا، نہ اس پر عمل کیا۔ اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دے۔ رمضان ختم ہو رہا ہے، اللہ کی کتاب سے تعلق مضبوط ہو، رمضان میں بھی اس کی تلاوت ہو، رمضان کے بعد بھی اس کی تلاوت ہو، قرآن کا حق ادا کیا جائے، تو کل قیامت کے دن پچھتاوے اور شرمندگی سے ہم بچ جائیں گے، خسارے سے محفوظ ہو جائیں گے۔ محترم روزے دار بھائیوں اور بہنوں، الحمدللہ جیسا کہ آپ نے دیکھا اور دیکھ رہے ہیں، اللہ کے فضل، اللہ کے کرم سے مسجدیں نمازوں سے، عبادتوں سے آباد ہے، دعائیں ہو رہی ہیں مساجد میں، نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھی جا رہی ہیں، جبکہ آپ نے دیکھا کہ پچھلا سال اس وبا، اس کووڈ-19 کی وجہ سے لاک ڈاؤن میں گزرا۔ پچھلے سال رمضان میں آپ کو یاد ہوگا، یقیناً یاد ہوگا کہ مسجدیں بند رہیں، نمازیں نہیں پڑھی گئیں، لیکن پھر جیسے یہ رمضان کی آمد ہوئی اور اس سے پہلے خبریں آئیں کہ مساجد کھولی جا رہی ہیں، الحمدللہ کتنی خوشی ہوئی، مسجدیں کھلی، اب تک کھلی ہوئی ہیں الحمدللہ، باجماعت نماز کے ساتھ فرض نماز ادا کی جا رہی ہے، تراویحاں ہو رہی ہیں، دعائیں ہو رہی ہیں،
الحمدللہ سب مل کر اللہ کو رکوع کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، تو معلوم ہونا چاہیے یہ جو نماز ہے یہ صرف رمضان کے لیے نہیں بلکہ یہ اسلام کا دوسرا رکن ہے جس کی ہمیں حفاظت کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر روز مرہ کی زندگی میں 5 وقتہ نمازوں کو فرض کیا ہے، پابندی سے ہم پڑھیں، سستی کاہلی نہ کریں، یہ فریضہ ہے جس کو ادا کرنا ہے۔ جیسے ہم روزہ رکھے ہوئے ہیں جو ایک فریضہ ہے جس کو ہم ادا کر رہے ہیں، جو صرف رمضان میں روزے رکھے جاتے ہیں فرض، تو نمازیں روزانہ پڑھی جاتی ہیں۔ عجیب معاملہ ہے، عجیب معاملہ ہے، ایک انسان ایک فرض کو ادا کر رہا ہے، دوسرا فرض چھوڑ رہا ہے۔ روزہ تو رکھتا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا، رمضان میں تراویح تو پڑھتا ہے لیکن عید کے دن عید کے بعد فرض نمازوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے ایسے لوگوں کو۔ رمضان ختم ہو رہا ہے، عبادت ختم نہیں ہو رہی ہے، عبادت کا تعلق مہینے سے نہیں ہے، رمضان کے روزوں کا تعلق اس مہینے سے، فرض روزوں کا تعلق اس مہینے سے ہے، صحیح ہے بات۔ زکوٰۃ الفطر اس مہینے کے آخر میں ادا کی جائے گی، صحیح ہے بات۔ تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ اس مہینے میں ادا کی جاتی ہے، صحیح ہے بات۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ رمضان ختم، عبادتیں ختم، غلط بات ہے، بہت غلط بات ہے۔ یہ کوئی جاہل ہی ایسے کہہ سکتا ہے، لیکن لوگ زبان سے ایسا کہتے نہیں ہیں، لیکن جس کو کہتا زبان حال سے یہی بات کہتے ہیں۔ ان کی حالتوں کو دیکھو، رمضان کے بعد، عید کے بعد تو یہی پتا چلتا ہے بھائی رمضان ختم ہو گیا، مطلب عبادتیں ختم ہو گئی، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کیجئے جب تک موت نہ آ جائے۔ اللہ نے فرمایا اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ نماز قائم کرو، نماز ایک قسم کی بڑی عبادت ہے جو ڈیلی کی جاتی ہے، کی جانی چاہیے۔ اللہ نے فرمایا نماز قائم کرو سورج ڈھلنے سے لے کر رات کے اندھیرے تک، اور فجر کے وقت قرآن پڑھو۔ یقیناً فجر کے وقت قرآن پڑھنا پیش کیا جاتا ہے اللہ کے یہاں۔ محترم روزے دار بھائیوں اور بہنوں، یہ رمضان ایک بہت اہم سبق ہمیں دے جا رہا ہے، ایک بڑا اہم لیسن ہمیں مل رہا ہے اس رمضان میں، اور خاص طور سے یہ 2021 کا رمضان، 1442 ہجری کا رمضان، اس لیے کہ کووڈ-19 کا ماحول ہے دنیا میں، ابھی کورونا دنیا سے ختم نہیں ہوا ہے۔ ہندوستان کے حالات آپ کے سامنے ہیں، ملکوں کے حالات آپ کے سامنے ہیں۔ یہ تو یہاں سعودی عرب میں اللہ کا بڑا کرم، بڑا فضل، بڑی حفاظت ہے، اللہ تعالیٰ کا بہت ہم شکر ادا کریں، اور اس کے بعد یہاں کے ذمہ داروں کا، حکومت کا، جنہوں نے صحیح وقت پر صحیح ڈیسیشنز لیے۔ اسی لیے الحمدللہ مسجدیں کھلی رہیں، نمازیں ہو رہی ہیں، کاروبار کھلا ہے، بازار کھلا ہے، رات میں دن میں الحمدللہ لوگوں کے گھر چل رہے ہیں، لوگوں کا کاروبار چل رہا ہے، یہ اللہ کا کرم ہے۔ یہ پچھلے سال رمضان میں لاک ڈاؤن رہا، اور اس وقت بھی ہندوستان کے کئی علاقوں میں لاک ڈاؤن کا ماحول ہے۔ تو یہ اس ماحول میں جو رمضان آیا اور یہ جو رمضان جا رہا ہے، ہمیں ایک بڑا اہم سبق دے کے جا رہا ہے کہ اللہ کی طرف لوٹ جاؤ اے لوگو، اللہ کی طرف لوٹ جاؤ، اور دین کے معاملے میں سستی کاہلی نہ برتو، اللہ سے ڈرو، تقوی کی زندگی، عبادت کی زندگی گزارو۔ عبادت زندگی کا مقصد ہے۔ ایک وائرس نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا ہے، اللہ کی طرف لوٹو، اللہ وائرس ہٹانے والا، وباؤں کو ختم کرنے والا، بیماریوں کو دور کرنے والا، زندگیوں کی حفاظت کرنے والا، صحت کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اللہ کی طرف لوٹ چلو، واپس جاؤ اپنی گناہوں کی زندگی سے اللہ کی بخشش کی طرف۔ اللہ کو راضی کرو، اللہ کو خوش کرو، اس سے ناتا جوڑو، اس سے تعلق قائم کرو، اس سے مانگو، اس سے گڑ گڑاؤ، اس کے سامنے اپنی جھولیاں پھیلاؤ۔ وہ تمہارے بیماروں کو بھی شفا دے گا، مردوں پر رحم کرے گا، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے گا، کروٹ کروٹ ان کو جنت نصیب کرے گا، اور زندوں کو توفیق دے گا۔
بیماری ہٹا دے گا، وبائیں ختم کر دے گا، معمول پر زندگی آئے گی انشاءاللہ و باذن اللہ، بشرطے کہ ہم اللہ کی طرف لوٹ جائیں، کیونکہ عذاب جو اترتے ہیں وہ گناہوں کی وجہ سے، اور عذاب ہٹتے ہیں توبہ کی وجہ سے۔ گناہ ہو اور توبہ نہ ہو، عذاب نہیں ہٹے گا۔ عذاب نہیں ہٹے گا اگر گناہ مسلسل کیے جا رہے ہیں۔ توبہ اور استغفار سے انسان دور ہو تو پھر عذاب نہیں ہٹیں گے۔ اور معلوم ہونا چاہیے ہم سب کی زندگی کا بنیادی مقصد اللہ کی عبادت ہے، اور لوٹ کر ہم سب کو اللہ کے پاس جانا ہے۔ اللہ نے فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ گمان کرتے ہو، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تم کو بیکار یوں ہی پیدا کیا ہے اور تم لوٹ کر ہمارے پاس آنے والے نہیں ہو؟ اللہ نے بیکار زندگی نہیں دی ہے، عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور یہ زندگی ختم ہوگی، اللہ کے پاس واپس جانا ہے، پھر عبادتوں کی پوچھ ہوگی، حساب ہوگا، بدلے ہوں گے۔ تو کوشش کریں زندگی کے اس بنیادی مقصد کو ہمیشہ پورا کرتے رہیں۔ محترم روزہ دار ماں اور بہنوں، محترم روزہ دار بھائیوں، اللہ سے ہم سب قبولیت کی دعا کریں۔ ہم عبادتیں کر رہے ہیں، روزے رکھے ہوئے ہیں، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، زکوٰۃ نکالی جا رہی ہے، صدقہ خیرات ہو رہا ہے، توبہ استغفار ہو رہی ہے، دعائیں کی جا رہی ہیں، یہ سب عبادتیں ہیں۔ یہ عبادتوں کی قبولیت بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ہماری عبادتیں جب قبول ہوں گی تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا، جس کا وعدہ ہے، جس کا وعدہ اس نے کیا، جس کی ہمیں امید ہے۔ تو پھر قبولیت کی فکر بہت زیادہ ہونی چاہیے ہمیں، جیسے ہمارے سلف صالحین رحمہم اللہ کو ہوتی تھی۔ اور اللہ نے ایک بات بتا دی ہے قرآن میں کہ اللہ کن کے اعمال کو، کن کی عبادتوں کو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ تقوی والوں کے، ڈرنے والوں کی عبادتوں کو قبول کرتا ہے، لہٰذا ہم متقی بنیں، پرہیزگار بنیں تاکہ ہماری عبادتیں قبول ہو جائیں۔ اس کے بعد معلوم ہونا چاہیے شب قدر کی تلاش ہے۔ 3 طاق راتیں ختم ہو چکی ہیں، 21ویں، 23ویں، 25ویں، اب 2 اور باقی رہ گئی ہیں، 27ویں اور 29ویں۔ حدیثوں کی روشنی میں پوری 10 راتیں جاگ کر طاق راتوں کو تلاش کرنے کا حکم ملا ہے، پوری 10 راتوں کو جاگ کر، اور یہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی تھا، جیسا کہ صحیح احادیث اس سلسلے میں وارد ہوئی ہیں۔ اور اسی طریقے سے طاق راتیں جو 5 ہیں ابھی جس کا ذکر میں نے کیا، جن میں سے 3 ختم ہو گئی ہیں، 2 باقی رہ گئی ہیں، ان میں بھی تلاش کرنے کا ذکر صحیح حدیث میں آیا ہے۔ اور ان راتوں میں زیادہ امید کیونکہ یہ رات ہر سال بدلتی ہے، ہر سال یہ رات بدلتی ہے، یہی صحیح قول ہے، یہی راجح قول ہے حدیثوں کی روشنی میں۔ اگر حدیثیں پڑھیں طاق راتوں کے متعلق، لیلۃ القدر کے متعلق، شب قدر کے متعلق جتنی روایتیں آئی ہیں صحیح، اگر آپ ایک مرتبہ بغور اس کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ رات بدلتی ہے، یہ رات بدلتی ہے۔ جیسے کہ ابھی میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کا ایک قول پیش کرنے جا رہا ہوں جو انہوں نے کہا ہے، تو اس سے بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ رات جو ہے بدلتی ہے۔ لیکن جیسے احادیث کو سامنے رکھ کر یا محققین علماء نے جو بات بیان کی ہے، زیادہ امید جس رات کے بارے میں ہو سکتی ہے یا ہوتی ہے کہ یہ رات ہو سکتا شب قدر ہو جائے، وہ 27ویں شب ہے، زیادہ امید۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم کھا کر کہتے تھے کہ 27ویں شب یہ شب قدر ہے، قسم کھا کر وہ کہتے تھے، کیونکہ 2 سال انہوں نے یہ چیز دیکھی کہ وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علامت ذکر کی، وہ علامت ملی، وہ علامت نظر آئی 27ویں شب کو۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زیادہ امید اس بات کی ہے کہ وہ جیسے اگلی شب جو کل کی شب آنے والی ہے 27ویں شب، یہ شب قدر ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر اور حدیثوں کو آپ دیکھیں تو 21ویں شب کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں وہ علامت نظر آئی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی، اور بعض صحابہ نے عرض کیا کہ 25ویں شب ہماری زندگی میں جب رمضان آیا، جس سال رمضان آیا تھا وہ 25ویں شب تھی،
بعد روایتوں میں آپ کو 29ویں شب کا بھی ذکر ملتا ہے. تو روایتیں اگر آپ جمع کریں نا، صحیح حدیثیں جتنی آئی ہیں، اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ان میں سے کوئی بھی ایک شب ہو سکتی ہے. اس سال کون سی ہوگی اللہ اعلم، لیکن یہ بات اپنی جگہ ہے صحیح کہ زیادہ امید 27ویں شب کی ہوتی ہے. لہذا ہم قیام کریں، دعا کریں، حدیث پر عمل کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو قدر کی رات میں قیام کرے گا اللہ تبارک و تعالی پر ایمان رکھتے ہوئے اور اللہ کے یہاں اجر کی امید کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اور قیام کا مطلب یہ ہے کہ آپ رات میں نمازیں پڑھیں، قیام اللیل. اور اس کا بہتر طریقہ ان راتوں میں یہ ہے جو چند راتیں باقی رہ گئی ہیں کہ آپ عشاء کی نماز کے بعد بھی پڑھیے اور پھر لیٹ نائٹ بھی پڑھیے. عشاء کی نماز کے بعد امام کے ساتھ آپ پڑھتے ہیں، پڑھیے، بہت اچھی بات ہے، پڑھنا چاہیے جماعت کے ساتھ، وہ فضیلتیں حاصل ہو جائیں گی. من قام مع الامام حتی ینصرف کتب له قیام اللیلہ، جو امام کے ساتھ کھڑے ہوتا ہے نماز پڑھتا ہے اس کو پورے قیام اللیل کا اجر ملتا ہے. پھر اس کے بعد اگرچہ امام کے ساتھ وتر پڑھ لے، وتر کے بعد میں نے بارہا بتایا اس سال رمضان میں دروس میں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے ثابت ہے کہ آپ نے وتر کی بعد بھی سنت پڑھی ہے. تو پھر وہ روایت جس میں یہ ہے کہ وتر کو آخری نماز بناؤ، مطلب بہتر ہے وہ، لیکن واجب نہیں ہے وہ، کیونکہ نبی علیہ السلام جنہوں نے وہ حدیث بیان فرمائی نا کہ وتر کو آخری نماز بناؤ، انہوں نے خود سنت پڑھی ہے. وہ تو اس سے معلوم ہے قول اور فعل کو سامنے رکھتے ہوئے کہ سنت پڑھنا جائز ہے وتر کے بعد، لیکن اگر کوئی وتر کو آخری نماز بنا دے تو یہ بہتر ہے. یہ ہے جواب دونوں حدیثوں کو سامنے. تو بہرحال اگر وتر پڑھ بھی لیے تب بھی آپ لیٹ نائٹ تاخیر سے لمبی لمبی نماز پڑھیے، لمبا رکوع کیجیے، لمبے سجدے کیجیے، لمبا قیام کیجیے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیام اللیل یا تراویح یا تہجد کا ہمیں طریقہ ملتا ہے. تو یہ اس طریقے سے، اور اسی طریقے سے دعا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ بھی کثرت سے پڑھیں آپ، جس میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی جاتی ہے. اور شب قدر کی یہ دعا ہے. شب قدر میں دروازے کھلے رہتے ہیں رحمت کے، اور خیر کی وہ رات ہوتی ہے، اللہ توبہ قبول کرتا ہے، اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. لہٰذا یہ رات ہم سے نہ چھوٹے، ورنہ بڑی بدبختی، بڑی محرومی ہوگی، جیسا کہ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا. اسی کے ساتھ یہ بات بھی آخر میں، بلکہ اس سے پہلے زکوٰۃ الفطر کو جو بتایا گیا خطبے میں، اس سے پہلے جو راتیں باقی رہ گئی ہیں، یہ نہ سمجھنا کہ وہ کچھ کم ہیں فضیلت میں یا عظمت میں، نہیں، بہت اجر ان راتوں کا بھی ہے، کیونکہ اس میں 27 اور 29ویں شب بھی آ رہی ہے. اور اعمال کے آخر میں آخری عمل انسان کا دیکھا جاتا ہے، خاص طور سے اگر آپ نصوص کا مطالعہ کریں. الاعمال بالخواتیم کہا جاتا ہے، بھئی آخری عمل کیا رہا اس کا، چاہے وہ مہینے کا آخری ہو یا زندگی کا آخری ہو، اس کی بڑی اہمیت ہے نصوص شرعیہ میں. اور اگر کسی نے شروع رمضان سے اب تک اچھا کام کیا، خوب اللہ کی عبادت کی، خوب اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، تو اب کیا کرے وہ جو باقی ایام رہ گئی ہیں چند، اور زیادہ کرے عبادت. اور جس نے سستی لاپرواہی برتی وہ لوٹ جائے، وہ توبہ کرے، اور کم سے کم ان بقیہ ایام راتوں میں تو عبادت زیادہ سے زیادہ کر لے، اپنی غفلت سے توبہ کر لے، کیونکہ دن بہت کم رہ گئے ہیں، ایک ہفتہ بھی باقی نہیں، 4-5 دن بس باقی رہ گئے ہیں. امام شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، جس نے شروع رمضان میں محنت کی، رمضان کی ابتدائی ایام جیسے 20 دن 25 دن میں خوب محنت کی، خوب عبادتیں کی، اور آخر میں وہ کمزور پڑ گیا، چھوڑ دیا اس نے عبادت کو، اس کی مثال بالکل اسی طریقے سے ہے جس نے زمین میں دانا، کسان کی طرح ہے یہ، اس کی مثال جس نے زمین میں دانا بویا، پھر اس کو سینچا، پانی پہنچایا، اس کی حفاظت کی، اور جب قریب تھا کہ وہ اس سے فائدہ حاصل کرے،
اور اس کو کاٹے اس کھیتی کو، وہ اس کو چھوڑ کر چلا گیا، یعنی محنت کی، لیکن اس کے بعد جو ہے اپنی محنت کا جب پھل کا وقت آیا تو پھل وہ کھا نہیں سکا، کیا فائدہ ہوا؟ یہ مثال ہے اس انسان کی جس نے شروع رمضان سے آخری تک محنت کی اور رمضان کے آخری ایام میں عبادتوں کو اور تقوی کو ترک کر دیا۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ رمضان ختم ہو رہا ہے، اللہ کی عبادتیں ختم نہیں ہو، توبہ استغفار ختم نہ ہو۔ اللہ نے فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، علم حاصل کرو کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، اپنے گناہوں سے معافی مانگو، ایمان والوں کے لیے بھی، ایمان والے مردوں کے لیے بھی، ایمان والی عورتوں کے بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ ہم کیا کریں جب رمضان ختم ہو، ہم کیا کریں جب رمضان ختم ہو۔ اللہ نے فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تم رمضان کی تعداد مکمل کرو، یعنی 29 رمضان یا 30 رمضان مکمل کرو، اور جیسے اللہ نے تمہیں بتایا ہے ویسے اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ کی تکبیر بیان کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ معلوم ہوا اس آیت کریمہ سے کہ رمضان کی تعداد مکمل کرنی ہے 29 یا 30 رمضان، اور اللہ کی بڑائی بیان کرنی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے عید کی نماز کو جب جاتے ہیں تو اللہ تکبیرات پڑھتے ہوئے جاتے ہیں، عیدگاہ میں جب پہنچتے عید کی نماز سے پہلے کیا کرنا ہے؟ سنت تکبیرات پڑھنی ہے۔ اسی آیت پر عمل کرتے ہو کہ اللہ نے کہا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، تکبیر بیان کرو اللہ کی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے اور پڑھنا ہے، جیسے کہ آگے جو ہمارے کلپس آتے ہیں اس میں ہم بتائیں گے انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر ادا کرو رمضان پانے پر، عبادتوں پر، توفیق پر، ہدایت پر۔ اسی طریقے سے معلوم ہونا چاہیے آخری بات خطبے کی کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر زکوٰۃ الفطر کو واجب کیا رمضان کے آخر میں، چھوٹے بچے ہوں یا بڑے ہوں، مرد ہوں یا عورتیں ہوں، آزاد ہوں یا غلام ہوں، سب کو حکم دیا ایک سا کھجور، ایک سا پنیر، یا جو بھی ہماری غذا ہے، جیسے عام طور پر جو غذا ہے آج کل یا تو روٹی یا تو چاول، یعنی گیہوں یا چاول، یہ عام طور پر ہماری غذا ہوتی ہے، یہ اناج ہے، یہ اناج ایک سا تقریباً 2.5 کلو سے 2.25 کلو 3 کلو تک الگ الگ ماپ اس کے ہوتے ہیں، بہرحال 2.5 کلو سے کم نہ ہو اور 3 کلو سے زیادہ نہ ہو، 2.5-3 کلو اتنا ایک سا جو ہے اناج نکالا جائے، اور اس کا وقت نکالنے کا آخری وقت عید کی نماز سے پہلے نکالنا چاہیے۔ سب سے افضل وقت عید کی نماز سے پہلے، چاند رات کے بعد سے عید کی نماز سے پہلے تک نکالنا افضل وقت ہے، لیکن اگر اس سے 1 دن 2 دن پہلے بھی کوئی نکالے تو یہ جائز ہے۔ دلیل اس کی صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا عمل ہے، وہ لوگ 1 دن 2 دن پہلے بھی زکوٰۃ الفطر نکالتے تھے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم ہے، آپ کا طریقہ ہے، نہ کہ قیمت نکالنا بلکہ اناج نکالنا، اور جو قوت البلد ہے، بستی کی شہر کی غذا ہے، وہ نکالنا، اور وہ چاہے ایک دن پہلے 2 دن پہلے نکالیں، ایک سا نکالنا ہے۔ اسی طریقے سے معلوم ہونا چاہیے کہ رمضان جو ختم ہو رہا ہے تو ہم یہ طے کریں، یہ عزم کریں کہ اللہ کی عبادتیں ہماری زندگی سے ختم نہیں ہوں گی، ہم جو باقی ایام ہیں ان میں بھی اللہ سے دعائیں کریں گے کہ ہماری گردنوں کو جہنم سے اللہ آزاد کر دے، اللہ کی رحمت پائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی بخشش کو ہم طلب کریں گے، اور اللہ کے بارے میں ہم حسن ظن سے کام لیں گے کہ اللہ نے ہماری عبادتوں کو قبول کیا ہوگا، ہمیں اجر دیا ہوگا یا اجر دے گا، اللہ ہمیں آزاد کرے گا، اللہ ہمیں جنت میں جگہ دے گا، اور اللہ سے قبولیت بھی مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو قبول کرے، اور ہم جو عبادتیں کرتے ہیں یہ کوئی احسان نہیں ہے اللہ پر، نعوذ باللہ من ذالک، یہ تو اللہ کی نعمتوں کا شکر ہے جو بہت کم ہم کر رہے ہیں، ورنہ شکر کا حق تو بہت زیادہ ہے، نعمتوں کا حق تو بہت زیادہ ہے، اور اللہ سے توبہ سچے دل سے کرے
توبہ استغفار خاتمے پر کرنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم، یقین اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یہ چند باتیں تھی خطبے کی جو آپ کے سامنے، جو خطیب صاحب نے خطبہ دیا اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ خلاصہ یہی ہے کہ رمضان ختم ہو رہا ہے، عبادتیں ختم نہ ہو، اللہ سے تعلق ختم نہ ہو، قرآن کی تلاوت ختم نہ ہو، مسکینوں غریبوں کا فکر کرنا ختم نہ ہو، تو یہ ایک بنیادی چیز ہے۔ اور دوسری چیز کہ اگر کسی نے اب تک سستی کاہلی کی ہے تو اب بھی موقع ہے، جاگ جائے، اپنی سستی کو دور کر دے، اللہ سے لو لگا لے، اللہ سے معافی مانگ لے۔ کیا پتہ، ہو سکتا ہے آج اگر وہ توبہ کر لے تو اللہ اس کی توبہ قبول کر لے۔ ہو سکتا ہے اب تک اس نے اپنی گردن کو جہنم سے آزاد نہ کروایا، لیکن آج رات یا کل یا پرسوں یا ترسوں رمضان ختم ہونے سے پہلے کسی بھی وقت وہ اپنی گردن کو جہنم سے آزاد کرا لے تو آزاد ہو سکتی ہے اس کی گردن۔ بہرحال وقت بڑا قیمتی ہے اور بہت کم ہے، وقت کم ہے اور بڑا قیمتی ہے، اس کو یوٹیلائز کرنا، اس کا صحیح استعمال کرنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے۔ معلوم ہونا چاہیے آپ لوگوں کو کہ رمضان کے خصوصی درس چل رہے ہیں ہمارے روزانہ دو قسم کے۔ نمبر 1، 5 بجے سے 5:30 بجے تک قرآنی مثالیں ہم پیش کر رہے ہیں جو مکسلار کے ذریعے آپ تک پہنچائی جا رہی ہیں روزانہ جدہ کے ٹائم کے حساب سے 5 بجے سے 5:30 بجے تک قرآن کی مثالیں پیش کی جا رہی ہیں جو قرآن میں اللہ نے مثالیں دی ہیں، اور روزانہ 3 کلپس بنا کر آپ تک پہنچائے جا رہے ہیں، آڈیو کلپس رمضانی نصیحتوں کے نام سے، رمضانی نصیحتوں کے نام سے آڈیو کلپس بنائے جا رہے ہیں روزانہ 3 جو 4.5، 5، 5.5 منٹ کے بہت شارٹ کلپس بنائے جا رہے ہیں۔ اب یہ تمام چیزیں آپ کو کہاں ملیں گے؟ ہمارا جو یوٹیوب چینل ہے اس پر آپ ملیں گے، یا آپ اس کو سبسکرائب کریں تو اس پر مل جائیں گے آپ کو یہ ساری چیزیں، یا واٹس ایپ جو خاص میلز کا اور فیمیلز کا الگ الگ گروپ ہے اس میں بھی آپ کو یہ تمام چیزوں کے لنکس اور یہ تمام ریکارڈنگز آپ کو وہاں پر مل جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے، اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، اللہ تعالی ہم کو بخش دے، اللہ تعالی شب قدر پانے والا ہم سب کو بنا دے، اللہ تعالی مسلمانان عالم پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ اس وبا سے، کورونا سے ہماری زندگیوں کو پاک رکھے، محفوظ رکھے، اللہ جلد از جلد یہ بیماری ختم ہو جائے۔ اے اللہ تیرے حکم سے، تیرے کرم سے، تیرے فضل سے، تیری رحمت سے ہندوستان کے جو حالات ہیں اللہ تو جانتا ہے بہتر طریقے سے ہم سے زیادہ، ہم تو صرف خبریں سن رہے ہیں، جان رہے ہیں، اور جو ہے ہم اللہ سے دعا گو ہیں، اے اللہ تجھ سے دعا گو ہیں کہ ہندوستان پر تو رحم فرما، وہاں کے مسلمانوں پر رحم فرما، وہاں کے حالات پر رحم فرما، اور جلد از جلد اس بیماری کو وہاں سے دور فرما دے۔ جو بیمار ہیں ان کو تو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، اور جو مر چکے ہیں اللہ تو ان کی مغفرت فرما، کروٹ کروٹ ان کو جنت نصیب فرما۔ اسی کے ساتھ ایک عظیم خوشخبری ہے، اللہ جزائے خیر دے خان صاحب نے یاد دلا دیا، ابھی میں بتانا بھول گیا آپ کو، ایک بہت عظیم خوشخبری ہے، وہ سن کر آپ رکھ دیں فون اپنا یا بند کر دیں، آپ سننا، یہ ضروری ہے سننا۔ اور وہ بڑی عظیم خوشخبری یہ ہے کہ الحمدللہ کافی مہینوں، بلکہ سال بھی کہیں، سالوں کی کوشش، بلکہ کافی مہینوں کی کوشش، اللہ کے فضل کے بعد اور ہماری دعویٰ ٹیم کی جد و جہد، بڑی محنت، بڑی کوششوں کے بعد ایک بہت اچھی چیز آپ لوگوں کے لیے تیار کی گئی، سب کے لیے، اور وہ ایک ایپ بنایا گیا ہے نیا، جو اینڈرائڈ یا ایپل فونز میں آپ اس کو جو ہے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ البلاغ اس کا نام ہے، یاد رکھ لیجئے، البلاغ کے نام سے ایک اپلیکیشن تیار کی گئی ہے، ایک ایپ بنایا گیا ہے، جس کو اگر آپ اپنے فون میں رکھیں گے تو ہمارے سارے دروس جو ماضی میں ہو چکے ہیں، جو حال میں ہو رہے ہیں، جو مستقبل میں ہونے والے ہیں انشاءاللہ باذن اللہ، یہ ساری چیزوں کا مجموعہ آپ کو ملے گا۔ آپ کو آڈیوز ملیں گے، آپ کو ویڈیوز ملیں گے، لائیو آڈیوز، لائیو ویڈیوز ملیں گے، ایونٹس آپ کو ملیں گے، کوسچن آنسرز کا موقع، جو آپ سوالات کرنا چاہتے ہیں اس ایپ کے ذریعے جو ہے آپ اپنے سوالات ہم تک بھیج سکتے ہیں، اور اس کا جواب آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں ملے۔ ان ساری چیزوں کا مجموعہ ایک ایپ میں مل جائے گا۔ آپ کو پتہ نا ایپس بہت سارے ہوتے ہیں، اعتمرنا ہے، فلاں ہیں، بہت سارے ہیں جو فائدے کے ایپس ہوتے ہیں ماشاءاللہ، بعض تو غلط بھی ہوتے ہیں، اللہ اس کو محفوظ رکھے۔ تو بہرحال یہ ایپ جو ظاہر بات ہے ہر کوئی آج فون یوز کرتا ہے، نیٹ سب کے فونوں میں موجود ہے۔ آپ دنیا میں کہیں بھی رہیں، آپ ہندوستان میں رہیں، پاکستان میں رہیں، بنگلہ دیش میں رہیں، آپ ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ کہیں بھی دنیا کے کسی بھی خطے میں رہیں، آپ فون تو ضرور استعمال کرتے ہیں، یا تو اینڈرائڈ ہے یا تو ایپل فونز۔
تو آپ دونوں میں بھی اس ایپ کو جو ہے ڈاؤن لوڈ یا انسٹال کر سکتے ہیں، جو البلاغ، اس کا نام یاد رکھ لیجئے، البلاغ، البلاغ۔ تو یہ نام سے یہ اپلیکیشن ہماری تیار ہو گئی الحمدللہ اللہ کے فضل سے، اور یہ جو ہے ہم نے اس کو ریلیز کر دیا ہے، آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں اور سارے دروس ایک جگہ آپ کو مل جائیں گے، سارا مجموعہ، چاہے وہ عقیدے کے دروس ہوں، حدیث کے درس ہوں، فقہ کے درس ہوں، یا خطبے کے ترجمے ہوں، یا رمضانی خصوصی دروس ہوں، یا آڈیو کلپس ہوں، ویڈیو کلپس ہوں، ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی۔ پاسٹ کے بھی جتنی چیزیں ہیں جو آپ نے نہیں سنی یا آپ تک نہیں پہنچی، یہ ساری چیزیں اس ایپ کے ذریعے آپ کو مل سکتی ہیں۔ البلاغ، میں بار بار کہہ رہا ہوں تاکہ بھولے نہیں آپ، البلاغ، اس کو یاد رکھیں، اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کر لیں آج ہی انشاءاللہ، اور امید کے جو ہے آپ دوسروں تک بھی اس کو پہنچائیں تاکہ آپ کے ذریعے خیر دوسروں تک پہنچے، ان کو بھی فائدہ ہو، آپ کو بھی فائدہ ہو۔ جزاکم اللہ خیر۔